اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آج اپنے واٹس ایپ سٹیٹس پہ ایک پوسٹ شیئر کی، اور وہ میں نے خود سے کچھ نہیں لکھا بلکہ شہباز شریف کرائم منسٹر کے ہی ٹویٹر اکاؤنٹ سے اسکرین شاٹ جو ہے وہ میں نے شیئر کیا، اور ساتھ جو اس نے انگلش میں لکھا تھا سمجھنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے، اسی بات کو میں نے اپنے الفاظ میں اردو میں لکھا کہ شہباز شریف کی گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرانسیسی صدر کو دوبارہ منتخب ہونے پر مبارکباد۔ مطلب شہباز شریف جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بارہا گستاخی کی ہے، اسی شخص کے دوبارہ منتخب ہونے پر شہباز شریف مبارکباد بھی دے رہا ہے اسے، اور اکٹھے کام کرنے کی امید اور پیشکش بھی اس کی طرف سے ہو رہی ہے۔ امید، یہ میں خود نہیں کہہ رہی بلکہ یہ میں باقاعدہ سکرین شاٹ جو ہے ساتھ ڈسپلے کر رہی ہوں، آپ لوگ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ آگے پھر میں نے لکھا کہ ابھی بھی بہت سو کی آنکھیں نہیں کھلنی۔ دیٹس ٹرو۔ اب دیکھیں اس پہ جو ری ایکشن آیا، میری بہت اچھی دوست ہیں، بہن بھی ہیں، نام میں ان کا کوٹ نہیں کرنا چاہتی، لیکن اکثر وہ کچھ نہ کچھ ایسا لکھ دیتی ہیں کہ جن کا میں اگر رپلائی کروں یا میں ان سے سوال پوچھوں تو اس سوال کا بھی تک مجھے، جو میں نے ایک ماہ پہلے تک بھی سوال پوچھے تھے، جواب نہیں آیا۔ اور یہ اب میرا کلپ ریکارڈ کرنے کا مقصد صرف اور صرف وہی ہیں، یہ میں اسپیشلی انہی کے لیے کہہ رہی ہوں۔ بحث دین کے معاملے میں بحث و مباحثے کی بھی اجازت ہے، جب دین کا اور غلط اور درست کی بات آئے گی اور سارے معاملات ہمارے دین پہ ہی آ کے جب رک جائیں گے تو پھر ہمیں بات کرنا پڑے گی، چاہے ہمارے سگے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں یا کوئی بھی ہے۔ باقی تعلقات، رشتہ داریاں ایک سائڈ پہ۔ بہرحال انہوں نے مجھے کہا اس پوسٹ کے رسپانس میں کہ عمران خان نے کون سا سفیر کو نکالا ملک سے یا کام بند کیا۔ دوسری بات انہوں نے مجھے لکھی، آسیہ کو ملک سے کیوں نکالا۔ یہ میں چھوٹا سا سکرین شاٹ بھی شیئر کر رہی ہوں۔ اب سنیں، اب میں نے یہ سب سے پہلے تو کلپ جو ہے ان کو ہی فارورڈ کرنا ہے تاکہ ان کی تشفی ہو جائے، جبکہ ہوگی نہیں، سوری ٹو سے، لیکن مجھے پتا ہے، پتہ نہیں کیوں بہت سے لوگ، بہت سے، اکثریت وہ ہے جو ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہیں یا پھر آگے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن کم از کم اپنے اندر اتنی اخلاقی جرت تو پیدا کریں ہم لوگ کہ ہم حقیقت کو حقیقت کہیں، سچ کو سچ کہیں، غلط کو غلط کہیں۔ اگر یہی بات عمران خان کرتا تو کیا ہم لوگ کہتے کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ ہم تو اس پہ چڑھ دوڑتے فوری۔ تو اس لیے جو شخصیات کے ساتھ لگاؤ ہے نا، اس میں دیکھیں کہاں پہ کون غلط ہے کون صحیح ہے۔ اینی ویز، میں اب اس بات کا جواب نہ صرف اپنی اس بہن کو بلکہ بہت سو کے ذہن سے بہت سی باتیں، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی کلیئر ہوتا ہے یا نہیں، اور یہ میرا کوئی پروفیشن بھی نہیں ہے۔ اینی ویز، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اپنی ریسرچ جو ہے وہ مکمل کر لیا کریں۔ جن دنوں یہ فرانس والا واقعہ ہوا تھا، فرانس کا سفیر پاکستان میں نہیں تھا۔ میں ریپیٹ کر رہی ہوں، فرانس کا سفیر پاکستان میں نہیں تھا۔ تو جب وہ پاکستان میں تھا ہی نہیں تو عمران خان کس کو نکالتا؟ ہاں، اب وہ آیا ہے کچھ دن پہلے، ٹھیک ہے، فرانس کا سفیر کچھ دن پہلے دوبارہ پاکستان واپس آیا ہے، اس لیے اب تو آپ لوگوں کے پرائم منسٹر شہباز شریف کی حکومت ہے تو اسے کہیں نہ کہ نکالے اسے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آسیہ والا معاملہ ہے نا، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی سٹڈی کر لیں پلیز۔
آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، ہر بات پہ تحقیق اور سٹڈی جو ہے نا یہ ضروری ہے، کیونکہ آسیہ کو عمران خان نے نہیں بھیجا، کلیئر؟ اس کو پاکستان کی عدالتوں نے بھیجا ہے، وہی عدالتیں جنہوں نے بھگوڑے کو بھیجا ہے اور جو مفادات کی غرض سے رات 12 بجے بھی کھل جاتی ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ ریسنٹلی ہالینڈ والوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے۔ شہباز شریف نے ایک لفظ نہیں کہا۔ اپنے لیڈر کو آپ لوگ کہیں نا کہ تھوڑی سی غیرت کا مظاہرہ کرے، ہالینڈ کے سفیر کو چاہے نہ نکالے، اتنی تو اس کی اوقات بھی نہیں کہ وہ اسے نکالے، لیکن کم از کم اس کو کنڈیم تو کرے۔